اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ فرینڈس، فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 7th کلاس کا یہ 21st لیکچر ہے جو کہ انشاءاللہ اس کلاس کا آخری لیکچر ہوگا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے تقلید کے چیپٹر کے کچھ مسئلے جو ہمارے سلیبس کا حصہ تھے انہیں کمپلیٹ کر لیا تھا، اور آج کی کلاس میں جو بات ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے غسل کا طریقہ۔ توضیح المسائل میں غسل کا طریقہ مسئلہ نمبر 360 مسئلہ نمبر 360 پہ موجود ہے، اور جس غسل کا طریقہ ہم پڑھ رہے ہیں اسے غسل ترتیبی کہا جاتا ہے۔ یہ غسل ترتیبی کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ غسل کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے جسے غسل ارتماسی کہتے ہیں، وہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ غسل ترتیبی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جائے گی غسل کی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص غسل جمعہ کر رہا ہے تو وہ نیت کرے گا کہ وہ جمعے کا غسل کر رہا ہے، جو کہ مستحب ہے۔ اس کے بعد احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے سر اور گردن کو دھوئے اور پھر اپنے تمام بدن کو دھوئے، یعنی وہ اپنے جسم کے 2 حصے کرے گا۔ پہلا حصہ اس کا سر اور گردن، اس سر اور گردن کو وہ پہلے دھوئے گا۔ یہ پہلے دھونا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے، یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ پہلے باقی باڈی نہ دھوئے بلکہ پہلے سر اور گردن دھوئے۔ اس کے بعد جو باقی ساری باڈی ہے سیکنڈ سٹیپ میں وہ پوری باڈی دھوئے گا، تو اس کا غسل ترتیبی مکمل ہو جائے گا۔ یہ اس کا واجب مقدار، ضروری باتیں جو غسل کی ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز ہے جو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس جسم کے 2 پارٹس کرنا ضروری ہے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ پہلے سر اور گردن کو دھوئے اور اس کے بعد باقی باڈی کو دھوئے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو باقی باڈی ہے اس کے پھر سے 2 پارٹس بنا لے، اور اپنا رائٹ جو پارٹ ہے پہلے اس رائٹ والے پارٹ کو دھوئے اور پھر باڈی کے لیفٹ والے پارٹ کو دھوئے۔ تو جو بہتر والا طریقہ ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہم باڈی کے 3 پارٹس بنائیں گے۔ سر اور گردن اسے سب سے پہلے دھوئیں گے، اسے پہلے دھونا احتیاط واجب ہے۔ اس کے بعد باقی جو باڈی ہے گردن سے نیچے اس کے 2 حصے کریں گے، رائٹ اور لیفٹ۔ رائٹ والے حصے کو پہلے دھوئیں گے، یہ بہتر ہے، اور پھر لیفٹ والے حصے کو اینڈ میں دھوئیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 3 پارٹس بنائیں، لیکن ضروری یہ ہے احتیاط واجب کی بنا پر کہ 2 پارٹس بنائیں اور پہلے سر اور گردن کو دھوئیں، بعد میں باڈی کو دھوئیں۔ یہ غسل کا طریقہ۔ اس کے بعد ایک چیز اور یہ بتا رہے ہیں کہ غسل کے اندر اگر میں 2 پارٹ کر کے دھو رہا ہوں، غسل کر رہا ہوں، تو یہ بات ضروری ہے کہ جب میں سر اور گردن جو کہ پہلا پارٹ ہے اس کو دھو لوں، تو میں مثال کے طور پہ اگر میں شاور کے نیچے غسل کر رہا ہوں تو میں شاور کے نیچے سے باہر آؤں، پانی ڈسکنیکٹ ہو، اور پھر دوبارہ میں شاور کے نیچے جاؤں اور اپنا باقی جسم دھوؤں۔ اسی طرح اگر میں 3 پارٹس کر کے دھو رہا ہوں تو جب میں رائٹ سائڈ دھو لوں تو ضروری ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں شاور کے نیچے نہا رہا ہوں تو میں شاور کے نیچے سے باہر آ جاؤں، پانی ڈسکنیکٹ ہو، دوبارہ میں شاور کے نیچے جاؤں اور پھر لیفٹ سائڈ دھوؤں۔ یعنی اگر میں 2 پارٹس دھو رہا ہوں تو ان دونوں کے درمیان بیچ میں پانی کو ڈسکنیکٹ ہونا ہے اور بریک آنا ہے، اور اگر میں 3 پارٹس کر کے دھو رہا ہوں تو تینوں پارٹس کے درمیان بیچ میں پانی کو بریک دینا اور ڈسکنیکٹ کرنا ضروری ہے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اور اگر میں پانی ڈسکنیکٹ نہیں کرتا اور میں شاور کے نیچے کھڑا ہوں، سر اور گردن دھو رہا ہوں، کنیکٹڈلی میں نے رائٹ حصہ دھو لیا، کنیکٹڈلی میں نے لیفٹ حصہ دھو لیا، تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ غسل صحیح نہیں ہوگا۔ یہ دوسری بات بتا رہے ہیں۔ تو دوسری بات میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں جتنے باڈی کے پارٹس کر رہا ہوں احتیاط واجب ہے کہ 2 کروں،
اور بہتر ہے کہ 3 کروں. اب میں چاہے 2 کر رہا ہوں یا 3 کر رہا ہوں، ہر پارٹ کو دھونے کے بعد مجھے پانی کو بریک دینا ہے اور ڈسکنیکٹ کرنا ہے اور دوبارہ سے پھر پانی کے نیچے جا کر اگلے پارٹ کو دھونا سٹارٹ کرنا ہے. میں کنیکٹڈلی 2 پارٹس کو، سر اور گردن کو اور باڈی کو، پانی کے نیچے دھو لوں بغیر پانی کو بریک دیے، یہ غسل احتیاط کی بنا پر درست نہیں ہو پائے گا. اور تیسری بات جو اس مسئلے میں بتا رہے ہیں، جو کہ آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے سٹارٹ میں کہا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ ہم پہلے سر اور گردن دھوئیں اور بعد میں باڈی دھوئیں. تو اگر کوئی شخص یہ سیکوینس الٹا کر دے، پہلے باڈی دھو لے بعد میں سر اور گردن دھو لے، کیوں وہ ایسا کر رہے؟ یا تو اس کو مسئلہ نہیں پتا، یا وہ جان بوجھ کر رہے، یا وہ مسئلہ بھول کے کر رہے، کسی بھی وجہ سے کر رہے. ہر صورت میں اس کا غسل احتیاط کی بنا پر باطل شمار ہوگا. یہ 3 چیزیں ہیں جو اس مسئلے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پہلی چیز غسل کا طریقہ، کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ میں 2 پارٹس کروں، پہلے سر اور گردن دھوں بعد میں باڈی، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں 3 پارٹس کروں، باقی باڈی کے بھی رائٹ اور لیفٹ 2 پارٹس کر دوں، پہلے رائٹ پارٹ دھوں پھر لیفٹ. دوسری بات یہ ہے کہ میں جب ایک پارٹ کو دھو لوں گا تو مجھے پانی کو بریک دینا ہے، ڈسکنیکٹ کرنا ہے اور پھر سے اگلا پارٹس دھونا سٹارٹ کرنا ہے. میں پانی کے نیچے ہی، شاور کے نیچے ہی رہتے ہوئے سر اور گردن بھی دھو لوں، رائٹ سائڈ بھی دھو لوں، لیفٹ سائڈ بھی دھو لوں، بغیر پانی سے نکلے اور بغیر ڈسکنیکٹ کیے، تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ غسل صحیح نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے جسم کے 2 پارٹس بنانے کے بارے میں کہا کہ احتیاط واجب ہے پہلے سر اور گردن دھوئیں بعد میں باڈی، تو اگر کوئی انسان اس سیکوینس کو الٹا کر دیتا ہے، پہلے باڈی دھو لیتا ہے بعد میں سر اور گردن دھو لیتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کے یہ کام کرے، چاہے وہ بھول کے یہ کام کرے، چاہے اسے مسئلہ نہیں پتا، ہر صورت میں احتیاط کی بنا پر اس کا غسل باطل شمار ہوگا. بک سے میں مسئلہ پڑھنے لگا ہوں، دیکھیے گا. غسل کا طریقہ، ترتیبی غسل میں سب سے پہلے بات، احتیاط لازم کی بنا پر غسل کی نیت کے ساتھ پہلے پورا سر و گردن اور بعد میں بدن دھونا ضروری ہے. احتیاط لازم یہ ہے کہ پہلے سر اور گردن دھویا جائے. اچھا، یہ احتیاط لازم نیت میں نہیں ہے کہ احتیاط لازم کی بنا پر نیت کرے، نیت کرنا تو ضروری ہے. احتیاط لازم اس بات پہ بھی نہیں ہے کہ وہ سر اور گردن دھوئے، سر اور گردن دھونا بھی ضروری ہے. احتیاط لازم اس بات میں بھی نہیں ہے کہ وہ پورا جسم دھوئے، وہ بھی دھونا ضروری ہے. پھر احتیاط لازم جو سٹارٹ میں مسئلے کی آئی، وہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ وہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ پہلے سر اور گردن دھوئے اور بعد میں بدن دھوئے. یہ جو سیکوینس ہے، پہلے سر اور گردن بعد میں باڈی، اس سیکوینس میں احتیاط واجب ہے. یہ غسل کا طریقہ ہو گیا سمپل. اب جو بہتر ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بدن کو سر اور گردن کے علاوہ جو باقی بدن ہے اس کے بھی 2 حصے کر دے. پہلے دائیں طرف سے، پہلے ان میں سے رائٹ والا حصہ دھوئے اور بعد میں بائیں طرف سے دھوئے، پھر جا کے لیفٹ والا حصہ دھوئے. یہ بہتر ہے. اگر ایسا نہیں کرتا تو بھی اس کا غسل صحیح شمار ہوگا. یہ غسل کا طریقہ ہو گیا مکمل. اب دوسری بات جو ہم نے کہی تھی کہ پانی کو بریک دینا ضروری ہے سر اور گردن میں اور باڈی کو دھونے کے درمیان میں، اسی طرح رائٹ سائڈ کو اور لیفٹ سائڈ کو دھونے کے درمیان میں. لکھتے ہیں تینوں اعضاء سے مراد ہے سر اور گردن، جسم کا رائٹ سائڈ اور جسم کا لیفٹ سائڈ. تینوں اعضاء میں سے ہر ایک کو غسل کی نیت سے پانی کے اندر حرکت دینے سے ترتیبی غسل کا صحیح ہونا اشکال سے خالی نہیں. اشکال سے خالی نہیں، یہ ورڈ ہم پڑھ کے آ چکے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر یہ صحیح نہیں. اب ان کی ورڈنگ تھوڑی مشکل ہے. انہوں نے کہا ہے تینوں اعضاء کو، یہ جو سر اور گردن ہے، باقی جسم کا رائٹ سائڈ ہے اور باقی جسم کا لیفٹ سائڈ ہے، ان کو غسل کی نیت سے، میں نے نیت کی ہوئی ہے دل میں کہ میں غسل کر رہا ہوں، پانی کے اندر حرکت دے دوں. پانی کھلا ہوا ہے، شاور چل رہا ہے، میں اس کے نیچے اپنا سر موو کر کے سر کے اچھی طرح ہر جگہ پانی پہنچا دوں، پھر رائٹ سائڈ کو موو کر کے اچھی طرح پانی پہنچا دوں، پھر لیفٹ سائڈ کو اچھی طرح موو کر کے پانی پہنچا دوں، اور میں سمجھوں کہ میرا غسل ہو گیا. یہ احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے. پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ بلکہ مجھے سر اور گردن دھونے کے بعد پانی کو بریک دینا ہے، پانی سے باہر نکلنا ہے، پھر واپس پانی میں جا کے رائٹ سائڈ دھونا ہے اور پھر پانی کو بریک دینا ہے، ڈسکنیکٹ کرنا ہے، پانی سے باہر نکلنا ہے، پھر جا کے لیفٹ سائڈ کو دھونا ہے، تو میرا غسل صحیح شمار ہوگا. پانی کے اندر حرکت دینے سے ترتیبی غسل کا صحیح ہونا اشکال سے خالی نہیں ہے، اور احتیاط اس پر اکتفا نہ کرنے میں ہے. احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کو صحیح نہ مانا جائے، اس غسل کو. یہ دوسری بات. اور تیسری اور آخری بات جو اس مسئلے میں ہے، اگر وہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بدن کو سر سے پہلے دھوئے،
وہ جو شخص وضو کر رہا ہے پہلے باڈی دھو لے پھر جا کے سر کو دھوئے، تو احتیاط کی بنا پر اس کا غسل باطل ہے. احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا غسل صحیح نہیں ہے، اس کا غسل باطل ہے، وہ اس غسل کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ ہمارے غسل کا طریقہ بھی ہو گیا مکمل، اور ہمارا جو سلیبس تھا اس سال کا خدا کے فضل و کرم سے وہ سلیبس مکمل ہو چکا ہے. والحمد للہ مولانا رب العالمین.